کل شریف، میلاد شریف، ختم شریف، سب بدعت شریف۔ یار ایک موٹی بات یاد رکھو، تمہیں مولوی بکی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو کام قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، حضور پاک نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بدعت۔ بس اتنا دعا کر، اللہ نے بھی تمہیں دیا ہے بھی کیا میلاد ابو بکر نے منایا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، آل بیت رسول نے، حسن حسین نے، کسی نے منایا ہے، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، نہیں منایا تو بدعت ہے۔ بس جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام میں بھی حضرت بلال پڑھتے تھے، ٹھیک ہے ہم بھی پڑھیں گے، نہیں پڑھتے تھے بدعت ہے۔ یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ سمجھ میں نکتہ ہے، توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں، ورنہ کس کو سمجھ نہیں آتا۔ کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے، بعض عامل کہتے ہیں جادو ہے، بھئی میں تو عامل ہوں نہیں، نہ مجھے پتہ لگتا ہے۔ بہرحال ایسا کوئی بھی آپ کو شک ہے نا تو آپ خود عامل بنو، ان عاملوں کے چکر میں نہ پڑو جو کھانے پینے کے لیے دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علاج یہ ہے کہ جس لڑکی پر یہ اثر ہے، کندھے باری ہیں، فلان ہے فلان ہے، وہ ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنا کرے۔ فون میں آپ فیڈ کر دیں سورۃ البقرہ، ضروری نہیں کہ ایک دن میں سن لیں، تھوڑی تھوڑی سنیں، روز سنیں، آدھی سنیں، چوتھا حصہ سنیں، 11 دن سنتی رہے کہ جادو ہے، جن ہے، جو بلا ہے وہ بھاگ جائے گی۔ اور اگر کچھ نہیں ہے، اس نے بہانے بنائے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ کہتے جی کہ حلال عورت پہ کیوں ہے؟ جرم تو مرد نے کیا کہ اس نے 3 طلاقیں دی، تو حلالے کی سزا جو ہے وہ عورت کیوں کاٹے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس بدبخت کے گھر میں یہ دوبارہ نہ جائے، جس نے پہلے 3 گولیاں ماری ہیں پھر وہی مرنے کے لیے جا رہی ہو۔ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اسلام اس کو روکنا چاہتا ہے بدبخت اس کے گھر میں نہ جاؤ، اگر مرنا چاہتی ہو چلو پہلے دوسری شادی کرو تاکہ اس کے ساتھ دل لگ جائے پھر بچ جائے۔ وہ تو تم جانا چاہتی ہو، اس لیے سزا نہیں ہے، وہ تمہارے منشے کی متبع فیصلہ ہے، تم نہ جاؤ تو کوئی حلالہ نہیں، یہ تو تمہارا قصور ہے۔ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، آپ کو 1 گولی سے بھی تو بندہ مر سکتا ہے، 3 مارنی ضروری تھی۔ میرے بیٹے نے 9 پارے قرآن کے یاد کر لیے ہیں، اس کا دل نہیں لگ رہا، اللہ سے دعا مانگو، اس کو بھی کہو کہ وہ پڑھے رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو کسی ایسے استاد کے پاس منتقل کر دو جو بچوں کی نفسیات کو سمجھ کے پڑھاتا ہو۔ یہ ہمارے ہاں جو حافظ صاحبان ڈنڈے سے پڑھاتے ہیں نا، یہ ظلم۔ 100 میں سے 10 لڑکے تو پڑھ جاتے ہیں، 90 قرآن ہی چھوڑ دیتے ہیں ڈر کے مارے کہ بھئی ان کو وہ کالج جانا ہو نا تو باقاعدہ نہائیں گے، یونیفارم پہنیں گے، ناشتہ کریں گے ہنستے ہوئے، قاری کے پاس جانا ہے تو چھپ جائیں گے کہ پھر جلاد کے پاس جانا پڑے گا۔ اس طرح نہیں پڑھے جاتے۔ آپ تو دور ہے۔ اچھا پھر ضروری نہیں کہ ہر بچہ حافظ ہو، کسی کا دماغ ہے کسی کا نہیں ہے، یہ استاذ کا کام ہوتا ہے۔ یہاں میرے اپنے بھائی ہیں شیخ عبد المالک صاحب، ان سے میں نے بہت پہلے یہ بات کی تھی، اب وہ مسجد خیاط میں ماشاءاللہ بڑا مدرسہ ہے، تو فرماتے ہیں آپ کی باتوں پہ ہم نے عمل کر لیا، اب اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے کامیاب بھی ہیں، سب سے زیادہ نمبر لیتے ہیں، اور ہم اس کو پہلے 1 مہینے کے اندر ٹیسٹ میں اندازہ کر لیتے ہیں پڑھنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے، نفسیاتی طور پہ اس کے باپ کو بلا کے بچے کو لے جاؤ، یہ نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی پریشان نہیں ہوتے، انہوں نے کسی اور تعلیم میں لگا دیا۔ اب ڈنڈے مار مار کے پڑھاؤ گے تو کوئی کیا پڑھے گا؟